وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، قرآن کریم میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اور اپنے ان خاص بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے، ان کا تذکرہ فرمایا. ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے لیے عنوان اللہ نے دیا عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے. اب اس کے بعد 13-14 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی آگے کے پورے رکوع کے اندر، کہ رحمان کے بندوں کی کیا کیا صفتیں ہیں، تاکہ مسلمان جب قرآن کریم کو پڑھے اور ان صفات کو جانے تو وہ ان صفات کو اپنانے والا بنے، ان صفات کو اختیار کرنے والا بنے، اس کی زندگی میں بھی وہ صفات آئے، وہ رحمان کے بندوں کی نیک صفتیں، اخلاق، عادات کو اپنانے والا بنے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ بھی کمالات وغیرہ کو اختیار کرنے والا بن سکے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکا لی گئی آپ کے اندر، چپکا لی گئی. تو رحمان کے ان بندوں کی صفات کو اپنانا، ان صفات کو اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اب ان میں سے ہر صفت اتنی طویل ہے کہ ایک ایک صفت پر اگر ایک ایک جمعہ بیان کیا جائے تو 13-14 جمعے انہی صفات کے اندر ہو جائیں گے. اس وجہ سے مختصر اس موقع پر ان صفات کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہم میں سے ہر آدمی، ہر مسلمان اس کا جائزہ لے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ کیسا بنوں، کہ جس بندے کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے اور جس کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ رحمان کے خاص بندے ہوں گے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اپنے اور ناموں میں سے کسی نام کو استعمال کر سکتے تھے. اللہ کے 99 نام، 100 نام ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کا نام انتخاب فرمایا، اس وجہ سے کہ رحمان یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رحمان وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جس کی رحمت ہر انسان پر ہے. نام لیوا بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نام نہیں لینے والے ہیں وہ بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے جس سے سارے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاکہ انسان اس رحمت کی صفت کو بنیاد بنا کر اپنے اندر بھی اس صفت کو اختیار کرنے والا اور اس صفت کو لانے والا بنے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بنے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے اس نام کو اختیار فرمایا. پہلی صفت جو ذکر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں. ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں فخر نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتہائی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں. چونکہ تواضع یہ چلنے کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، انسان کے بول چال میں بھی ظاہر ہوتا ہے، انسان کے عمل میں بھی ظاہر ہوتا ہے. وہیں سے پھر انسان کے چلنے میں تکبر بھی نمایاں ہوتا ہے، اس کی بات چیت سے بھی تکبر نمایاں ہوتا ہے. تو سب سے اہم ترین صفت جو اللہ کے نیک بندوں کی ذکر کی گئی ہے وہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. وہ زمین پہ چلتے ہیں تو فخر اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَمْشِ فِي
فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، لہذا زمین پہ چلو تو تواضع کے ساتھ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت چلنے کی جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے وہ تین طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے، بہت زیادہ تیز بھی نہیں کہ جس سے منع کیا گیا، عام رفتار کے مقابلے میں آپ کی رفتار میں تیزی ہوتی تھی۔ اور دوسرا انداز، آپ اپنے آپ کو نیچے جھکائے ہوئے ہوتے تھے، آپ کا سینہ زمین کی طرف ہوتا تھا۔ اور تیسرے، آپ زمین پہ مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے تھے۔ یہ تین صفتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے اندر، کہ جس چال کے ذریعے بھی آپ کا تواضع جھلکتا، جس عمل کے ذریعے بھی آپ کی سادگی جھلکتی۔ تو چال چلنے میں بھی انسان تکبر، سینہ تان کر، اترا کر، فخر اور گھمنڈ سے چلنے والا نہ بنے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہم نے سنی کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، وہ یہ فرمائی تھی کہ بیٹا زمین پر اترا کر مت چلو، تکبر اور فخر سے مت چلو، انتہائی سادگی کے ساتھ چلنے والے بنے۔ اب اس میں علماء صحابہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت زیادہ تیز چلنے سے بھی منع کیا اور بہت زیادہ آہستہ چلنے سے بھی منع کیا، بلکہ چال میں بھی درمیانی انداز ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ تیز چلنا یہ آدمی کے وقار کو، آدمی کی عظمت کو متاثر کرتا ہے، اور بہت زیادہ آہستہ چلنا یہ مرد کی شان نہیں ہے، یہ بیمار کی، کمزور کی، لاغر کی شان ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو دیکھا جو انتہائی آہستہ چل رہا تھا، بناوٹی انداز میں۔ آپ نے معلوم کیا کہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ قاری صاحب ہے، عالم صاحب ہے جو اس انداز میں چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے بڑے قاری تو حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر اس طرح نہیں چلا کرتے تھے، وہ تیز چلا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ چال میں انسان کے درمیانی رفتار ہونی چاہیے اور تواضع سے جھلکنا چاہیے۔ تو رحمان اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت یہ ہے، وہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں۔ جس کے مزاج میں تواضع آتا ہے، پھر لہجے میں بھی سادگی آتی ہے، جس کے اندرون میں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ تواضع کا تعلق یہ دل سے ہے۔ جب دل میں تواضع کی صفت ہوتی ہے تو آدمی چلنے میں بھی تواضع اختیار کرتا ہے، بات چیت میں بھی تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے لہجے سے فخر نہیں ہوتا، اس کے لہجے سے گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے اوپر زوردار انداز میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اپنی آواز کو بھی دھیمی رکھتا ہے، اپنے آواز کو بھی معتدل رکھتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت پہلے نمبر پر ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رحمان کے بندوں کی صفت ذکر کی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ جاہل کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ سلامتی کی بات کر کے، اچھی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ جاہل سے الجھیں گے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ بگڑے گا، مسئلے میں بگاڑ آئے گا، انتشار پیدا ہوگا۔ جہاں ہم کو یہ نظر آئے کہ سامنے والے کا مزاج اچھا نہیں ہے تو پھر ہم کو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لہجے کو بدل دیں اور ان کے ساتھ الگ سلگ کر کے وہاں سے نکلنے والے بنے۔ تو اللہ کے بندوں کا مزاج تھا کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ آپ جاہل کے ساتھ الجھیں گے تو خود آپ کی عزت متاثر ہوگی، آپ کا مقام متاثر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا خاص طرز تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بھی بیان فرمائی کہ جاہلوں کے ساتھ الجھا نہیں جاتا، بلکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ ان کی زبان، اب یہ جاہلوں سے الجھنا نہیں، یہ بھی زبان کے اوپر ہے کہ جس کی زبان اچھی ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، جس کی زبان خراب ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ خراب برتاؤ کرنے والا بنے گا۔ انسان کے اخلاق والا ہونے کا معیار اور علامت ظاہر میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کا لب و لہجہ اچھا ہو، اس کی بات چیت کا انداز اچھا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے والا ہو، نرم انداز، نرم رویہ، نرم گفتگو اختیار کرنے والا ہو۔ تو دوسری صفت اللہ کے نیک بندوں کی جو ذکر کی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں کے ساتھ الجھو مت، بلکہ ان کے ساتھ سلامتی کی اچھی بات کرو اور آگے بڑھ جاؤ، ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ دین کے معاملے میں بھی جھگڑنا اور اپنی تھوڑی سی معلومات کو بنیاد بن کر دینداروں سے لڑنا، علماء سے لڑنا، یہ بھی انسان کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ جس کو تھوڑی بہت معلومات ہوں گی وہ لڑنے جھگڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوگا، ناقص علم والا ہی لڑنے کے واسطے تیار ہوتا ہے۔ کامل علم والا، مکمل علم والا
کبھی لڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. اس کو تھوڑی سرسری معلومات ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ جو گھڑا خالی ہوتا ہے وہ آواز زیادہ دیتا ہے, جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں آواز نہیں آتی. جس کے پاس علم نہیں ہوگا, صحیح معلومات نہیں ہوگی, ایسے لوگ زیادہ اچھلتے ہیں بات کرنے کے لیے, اپنی معلومات تھوڑی معلومات کو دکھانے کے لیے, اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے ایسے بھی مثال دی ہے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اور جس درخت پر پھل نہیں ہوتے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے, اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ چیخنے کے واسطے, چلانے کے واسطے, پکارنے کے واسطے, اپنی تھوڑی معلومات کا ڈھنڈورا پیٹنے کے واسطے تیار ہوتا ہے. تو یہ بھی اہل علم کی علامت ہے کہ جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں. اور صحیح علم والے کی پہچان یہ بھی ہے کہ جہاں بولنا ہے وہاں بولنا, اور جتنا بولنا ہے اتنا بولنا, یہ صحیح علم والے کی علامت ہے. غیر ضروری موقعوں پر اپنے علم کو جھاڑنا, اپنی صلاحیت کو بتانا, یہ بھی آدمی کے کم عقل ہونے کی علامت ہے. تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے. وہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں, جاہلوں کے ساتھ اپنی بات کو آگے نہیں بڑھاتے بلکہ اپنی بات کو روک دیتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ان صفات کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا پڑے گا. ہمیں زمین پہ چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں, رہنے میں تواضع اختیار کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں نرمی, محبت, پیار, الفت اپنانا پڑے گا. یہ تب جا کر ہم اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہوں گے کہ جن کو آخر میں اللہ کیا انعام دینے والے ہیں اس کو بھی ذکر فرمایا. اس کے بعد رحمان کے بندوں کی تیسری صفت ذکر کی گئی ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. وہ راتوں کو, رات کا پورا حصہ سونے میں نہیں گزارتے بلکہ رات کا کچھ حصہ وہ اللہ کے سامنے عبادت میں, سجدے میں, قیام میں, دعا میں گزارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے حصے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ کی رات 3 حصوں میں تقسیم تھی. ایک رات کا حصہ آپ آرام کرتے, دوسرا رات کا حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے, اور تیسرا رات کا حصہ کہ جس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ نیک بندوں کی صفت ہے کہ جو راتوں کو اس انداز میں گزارتے تھے کہ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہوں گے, اور جو اللہ کے سامنے روئیں گے, منائیں گے, اپنی حاجات کو, اپنے مسائل کو, اپنے مشکلات کو ذکر فرمائیں گے. قرآن میں اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے نماز تہجد کے بارے میں, اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے فیصلے فرماتے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں نیک بندوں کی صفات ذکر کی گئی تو وہاں پر خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ نیک بندے وہ ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ نیک بندے وہ ہے کہ رات میں جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں, خوف کے ساتھ, امید کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان عبادت کا بدلہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں ایسا تیار کر رکھا ہے کہ جس کو وہ دنیا میں جانتے نہیں ہیں. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین صلہ اور انعام ان کی عبادتوں کی شکل میں عطا فرمائیں گے. تو رحمان کے بندوں کی تیسری صفت راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت کرنا, جتنا اللہ توفیق دے اتنا اہتمام کرنا. جب راتوں کو عبادت کرنے کی فکر پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر فجر بھی ہماری نہیں چھوٹے گی, فجر بھی ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں گے. جو بندہ رات کو تہجد پڑھے گا یا اول وقت اٹھنے کا اپنا معمول بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے لازمی طور پر فجر بھی ادا کرنے والا بنے گا. اب ہم کو جو کہ اس کی فکر نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ صفات لانا, ان صفات کا اپنے آپ کو عادی بنانا, ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا تاکہ اللہ کا ان نیک بندوں کا جو عنوان ہے, لیبل ہے, اس نیک بندوں کی فہرست میں ہم شامل ہو سکے. اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی چوتھی صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ ربنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے, اس وجہ سے کہ جہنم کا عذاب یہ سخت ترین عذاب ہے جو انسانوں کو چمٹنے والا ہے, اور جہنم انسانوں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے. تو رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت ذکر کی گئی, وہ ہمیشہ
اپنی دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ جہنم یہ انتہائی سخت ترین عذاب کی اور نافرمان بندوں کے لیے سزا کی اللہ تبارک و تعالی جگہ بنائی ہے کہ جس کے عذاب کے تذکیرے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، اور جہنمیوں کو کن سخت ترین عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ صرف قرآن کے چند پاروں کا بھی مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رکھے ہیں۔ دنیا میں انسان معمولی گرمی کا یہ سخت ترین مہینہ چل رہا ہے اور شدت کی گرمی سے لوگ پریشان حال ہے، باہر گھروں سے نکلنے کے واسطے تیار نہیں ہے، اگر نکلنا بھی ہے ضرورت کی وجہ سے تو پورا گرمی کی دھوپ سے بچاؤ کا پورا انتظام کر کے نکل رہے ہیں تاکہ دھوپ نہ لگے، میری صحت متاثر نہ ہو۔ دنیا کی معمولی درجے کی گرمی اور دھوپ کی شدت سے انسان اپنے ظاہر بدن کو بچانے کے لیے اتنا فکر کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کیا وہ انسان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر جہنم کے عذاب سے بھی بچانے والا بنے، نافرمانی سے بچ کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے۔ ہم کو دنیا کی گرمی کا احساس ہے لیکن جہنم کی آگ کا احساس نہیں ہے، جہنم کی گرمی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 درجے بڑھ کر جہنم کی آگ ہے، 70 درجے میں سے صرف 70 میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے کہ جس آگ کی تپش کو اور لو کو گرمی کو ہم برداشت نہیں کرتے، تو اس سے 69 درجے جہنم کی آگ بڑی ہے اور انتہائی گرم ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ لال ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال مزید بہکایا گیا، اس کو آگ کو تیز کیا گیا، وہ انتہائی سفید ہو گئی، پھر اس آگ کو مزید بھڑکایا گیا، اس کے نتیجے میں وہ آگ انتہائی سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اس وقت جہنم کی آگ انتہائی سیاہ اور کالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تفصیلات کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جب جہنمی کو لپٹے گی تو جس کے نتیجے میں سارے جسم کی کھال اس کی ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی کھال ختم ہوگی اللہ دوسری کھال کو چڑھائیں گے، وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور جہنم کا عذاب اتنا سخت ترین ہوگا کہ جہنمی جب بھوک کی شدت میں کھانے کا تقاضا کرے گا زقوم اس کو کھلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اگر زقوم کا ایک خطرہ زمین پہ گرا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو کو برداشت نہ کرے، اور پھر وہ کھولتا ہوا پانی جب ان کو دیا جائے گا اور زخمیوں کا خون اور پیپ ان کو دیا جائے گا، اگر ایک ڈول غساق جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا جہنمیوں کو پینے کا پانی وہ جب زمین میں ڈالا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی اور انسان اس کی بو کو برداشت نہیں کریں گے، مر جائیں گے۔ یہ سارے عذاب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور جہنمیوں کو لیے ذکر کیے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اس وجہ سے کہ وہ عذاب تو ہر ایک کو آنا ہے جو نافرمانی کرے گا، وہ اس سے گزرے گا جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے اللہم اجرنا من النار، اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کی معمولی گرمی سے انسان ڈر رہا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہا، اپنی صحت کی حفاظت کا انتظام کر رہا، بالکل کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن معمولی گرمی کا جب اتنا احساس ہے تو اس آگ کو ہم کیوں بھول گئے؟ صبح سے شام تک نافرمانی کر رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر جی رہے، نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزار رہے، جانتے بوجھتے بغیر عذروں کے نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے، اور احساس نہیں ہے کہ ایک نماز کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنے سال تک آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر انسان بار بار استحضار کرنے والا بنے، بار بار یاد کرنے والا بنے اس جہنم کو، جہنم کی آگ کو، جہنم کی گرمی کو، جہنم کی سختی کو اپنی نگاہوں میں لانے والا بنے، تو اس کو یہ سامنے یہ دنیا کی گرمی، دنیا کی لو، دنیا کی دھوپ کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ وہ دھوپ کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ ناگواری کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، وہ طبیعت نہیں چاہ رہی اس کے باوجود بھی اللہ کی مرضیات پہ چلنے کے واسطے تیار ہو جائے گا۔ تو چوتھی دعا چوتھی صفت جو اللہ کے نیک بندوں کی ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ پانچویں صفت ذکر کر کے بات مکمل کر دیں گے۔ پانچویں صفت جو اللہ کے نیک بندوں کی ذکر کی گئی ہے والذین ينفقون اذا کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہے
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ جہاں خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اتنا برابر خرچ کرتے ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ حق تلفی ہو جائے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے کہ گناہ لازم ہو جائے اور شیطان کے بھائی بن جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ وہ اپنے خرچ کرنے میں، اپنے جینے میں، اپنی زندگی گزارنے میں ہر معاملے میں اعتدال اپناتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال، درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں، کبھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ آج ہماری زندگیاں افراط و تفریط کا شکار ہے، عملی اعتبار سے بھی افراط و تفریط کا شکار ہے، دینی اعتبار سے بھی افراط و تفریط کا شکار ہے، ہر اعتبار سے کمی زیادتی کا ہم شکار بن گئے۔ اس امت کی جو پہچان درمیانی راستے کو اختیار کرنا اور اعتدال کے ساتھ چلنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ خرچ کرنے پہ آ گئے تو حرام کے سارے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور دین پہ خرچ کرنے کو کہا جائے تو پیسے جیب سے نکلنے کے واسطے نکلتے نہیں ہیں، اور آدمی کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ دینا نہیں دینا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ خرچ کرنا ہے، مرضیات پہ خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات پہ خرچ کرنا ہے، بے درے بغیر سوچے کہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا۔ دین کا تقاضا پیش کیا جائے تو معمولی پیسے دیتے ہوئے بھی جتاتے ہیں ہم لوگ کہ میں اتنے پیسے دیا، فلاں وقت اتنے پیسے دیا، فلاں تقاضے پہ اتنے پیسے دیا، تو یہ ہماری بے اعتدالی ہے، یہ ہماری ایک بے اعتدالی بے راہ روی ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں خرچ نہیں زیادہ نہیں کرنا ہے وہاں بے تحاشا خرچ کرنے کے واسطے تیار ہے۔ اس سے روکا گیا۔ شادیوں میں اسراف ہو رہا، اور شادیوں میں یہ بھی ہو رہا کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو ناچنے گانے پہ پیسے اڑا رہے، قوالیاں چل رہی، قوالیوں پہ پیسے اڑا رہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو فخر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، پیسوں کو ضائع مت کرو، اللہ دے کے چھیننے بھی پہ قادر ہے۔ جس اللہ نے پیسے دیا ہے وہ پیسے دے کر اللہ آزما رہا ہے، یہ پیسے میرے بندہ میرے جائز کاموں میں خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا حرام میں خرچ کرے گا، نامرضیات میں خرچ کرے گا، شیطان کو خوش کرنے میں خرچ کرے گا۔ لوگ اس کو فیشن سمجھ رہے، اپنے مالدار ہونے کی علامت سمجھ رہے، اپنے ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھ رہے کہ قوالیاں، شادی خانے میں قوالیاں چل رہی اور آپ پیسے جیب سے کڈی نکال کر، پیسوں کا گٹرا نکال کر بانٹ رہے، اور ناچ گانے والے کے اوپر پیسے اڑاتے جا رہے۔ یہ پیسے اگر انسان محنت سے کمائے گا تو ایسا اڑانے کے واسطے تیار نہیں ہوگا، جو محنت سے نہیں کمائے گا تو پھر ایسا اڑانے کے واسطے بھی تیار ہوگا۔ تو اللہ نے نیک بندوں کی صفت ذکر فرمائی کہ وہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال کو اپناتے ہیں، وہ زندگی گزارنے میں بھی اعتدال کو اپناتے ہیں، وہ ہر کام اعتدال کے ساتھ، وہ ہر لمحہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، کن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 13-14 صفتیں عباد الرحمن کی اللہ نے سورہ فرقان کے آخر میں ذکر کی گئی ہے، ان میں سے 5 صفتیں اس موقع پر ذکر کی گئی۔ آپ ان کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھیں کہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ تان کر فخر کے ساتھ نہیں چلتے، نہ ان کے چلنے میں فخر ہوتا ہے، نہ ان کے لہجے میں فخر ہوتا ہے، نہ ان کی بات چیت میں فخر ہوتا ہے، وہ عاجزی تواضع کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اور یہی میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، وہ زمین پہ چلتے تو تواضع کے ساتھ چلتے، ایسا چلتے کہ اوپر سے نیچے اترتا ہے تو جس انداز میں اپنے آپ کو جھکا کے چلتا ہے اس انداز میں نبی کا چلنے کا مزاج تھا۔ دوسری صفت ذکر کی گئی کہ نیک اللہ کے نیک بندے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے ٹکراتا ہے تو اچھی بات کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے تاکہ اپنے اعمال خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نیک بندوں کی صفت ذکر کی گئی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا، جو راتوں کو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ چوتھی صفت ذکر کی گئی جو اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت ذکر کی گئی خرچ کرنے میں اعتدال اور درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف و فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم سوچے، ذہن میں لائے، اپنے اندر نہیں پائی جا رہی تو ہم کوشش کریں کہ اپنانے والے بنے، صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ جب بندہ صفات کو، خوبیوں کو، کمالات کو اپنے اندر لائے گا اس کی ذات چمکے گی، وہ انسان لوگوں کی نظروں میں قدر و منزلت والا بنے گا، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، اس کی محبتیں کریں گے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے مشتاق رہیں گے۔ یہ انسان لوگوں میں بھی مقبول ہوگا، اللہ کے بندوں میں بھی شمار ہوگا اور اللہ کے پاس بھی مقبول ہوگا۔ باقی مزید 6-7 صفات، بلکہ 12 میں سے تو 5 ذکر کی گئی ہے، تو مزید صفات انشاءاللہ 7 صفات آئندہ ذکر کیے جائیں گے کہ نیک بندوں کی جو صفات اللہ
اللہ نے ذکر کی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے والا بنے تاکہ وہ کامیاب مومن بن کر کامیاب بندہ بن کر دنیا سے جائے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.